مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یقیناً کل عید پینتیکوست کا دن آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا۔ خدا کے خادموں سے آپ نے زندہ کلام کو سیکھا ہوگا اور یقیناً خدا سے آپ نے برکات کو حاصل کیا ہوگا اور آپ کی زندگیاں یقیناً خداوند میں مضبوط ہوئی ہوں گی۔ میں ریورنڈ سیمول ہدایت آج آپ سے عید پینتیکوست کے بعد شاگردوں کی خدمت کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ عید پینتیکوست کے بعد تمام شاگرد گردنواہ خدا کی الہی مرضی کے مطابق ارشاد اعظم کو بجا لاتے ہوئے خدمت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ شاگردوں نے آپس میں قرعہ ڈالا اور برصغیر پاک و ہند میں آنے کے لیے مقدس توما رسول کے نام کا قرعہ نکلا۔ مقدس توما رسول بوڑھا تھا، ضعیف تھا۔ اس نے کہا کہ میں برصغیر پاک و ہند نہیں جا سکتا، میں اتنا لمبا سفر طے نہیں کر سکتا، میں تو ضعیف ہوں، میں تو بوڑھا ہوں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح رات کو خواب میں اسے ملتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح توما رسول سے کہتے ہیں کہ تو ہی برصغیر پاک و ہند جائے گا۔ اس زمانے میں برصغیر پاک و ہند میں ٹیکسلا کے مقام پر راجا گوینڈوفورس ہوا کرتے تھے۔ ان کا ایک بھائی جاد اور ان کا ایک دوست ہین تاجر تھا۔ ہین تاجر یہاں سے خشک میوہ جات یعنی برصغیر پاک و ہند سے خشک میوہ جات فلسطین لے جاتا تھا اور فلسطین سے قیمتی اشیاء لا کر یہاں پہ سیل کرتا تھا۔ راجا گوینڈوفورس کو ایک محل تعمیر کرنا تھا۔ اس نے اپنے پیارے دوست ہین کو اپنے پاس بلایا، اسے کہا کہ تو فلسطین جاتا ہے، وہاں سے میرے لیے ایک اچھا سا معمار مستری یعنی انجینئر لے کر آ۔ اور جب ہین فلسطین جاتا ہے اس کی ملاقات مقدس توما رسول سے ہوتی ہے۔ مقدس توما رسول سے جب وہ بات چیت کرتا ہے تو مقدس توما رسول برصغیر پاک و ہند میں آنے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں۔ 6 ماہ کا لمبا سفر طے کر کے مقدس توما رسول ٹیکسلا کے مقام پہ 48 مسیحی صدی میں پہنچتے ہیں۔ اور جب راجا گوینڈوفورس سے محل بنانے کی بات چیت ہوتی ہے تو راجا گوینڈوفورس اسے رقم دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک خوبصورت سا محل تعمیر کر۔ مقدس توما رسول رقم کو لیتے ہیں، رقم غریبوں میں بانٹتے ہیں اور غریبوں میں خداوند یسوع مسیح کی منادی کرتے ہیں۔ غریبوں میں منادی کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ غریبوں میں یہ منادی کرتے ہیں کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے علل صبح جی اٹھا اور 40ویں دن اس نے صعود فرمایا اور خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں۔ یہاں سے وہ زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو آنے والے ہیں۔ لوگوں میں معجزات ہوتے ہیں، لوگ شفا پاتے ہیں، لوگ مقدس توما رسول کے وسیلے سے برکت پاتے ہیں اور وہ مسیحیت کو قبول کرتے ہیں۔ جب راجا گوینڈوفورس کو معلوم پڑتا ہے کہ توما نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میری رقم کو ضائع کر رہا ہے، غریبوں میں بانٹ رہا ہے، تو وہ توما رسول کو اپنے پاس بلاتا ہے، اسے قید میں ڈال دیتا ہے، اسے جیل میں ڈال دیتا ہے۔ رات کو راجا گوینڈوفورس کا بھائی جاد جو بیمار تھا خواب میں دیکھتا ہے کہ آسمان پر ایک بہت بڑا محل ہے جو راجا گوینڈوفورس کا ہے اور اسے توما رسول نے جو فلسطین سے آیا ہے تعمیر کیا ہے۔ صبح کو وہ راجا گوینڈوفورس کو بتاتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ تیرے لیے آسمان پر ایک خوبصورت محل تعمیر کیا گیا ہے
جسے جو راجا کے لیے ہے، جسے مقدس توما رسول نے بنوایا ہے، اور وہ توما رسول کو جیل سے رہا کرتا ہے، اس سے خدا کے کلام کی باتیں سنتا ہے، مسیح کے متعلق وہ جانتا ہے، سیکھتا ہے، مسیح کو قبول کرتا ہے۔ اس طرح برصغیر پاک و ہند میں مسیحت پھیلتی ہے۔ مقدس توما رسول ٹیکسلا کے مقام پہ 48 مسیحی صدی میں آ کر کلیسیا کی بنیاد رکھتے ہیں، اور جب ٹیکسلا کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو مقدس توما رسول یہاں سے بھاگ کر ملیل پور انڈیا چلے جاتے ہیں، اور ملیل پور انڈیا میں جا کر وہ مسیح کی منادی کرتے ہیں، لوگوں کو مسیح کے متعلق بتاتے ہیں کہ مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، مسیح ہماری شفا ہے، مسیح ہماری نجات ہے۔ لوگ مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور وہاں پہ ملیل پور انڈیا میں 54 مسیحی صدی میں کھنجر مار کر توما رسول کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے اس برصغیر پاک و ہند میں مسیحت کی بنیاد ایک مقدس کے لہو کے بہائے جانے کے وسیلہ سے ہوتی ہے۔ مقدسین کا لہو جب بہتا ہے تو وہ رائے گا نہیں جاتا۔ مقدسین کا لہو جب بہتا ہے تو اس سے لوگ اپنے اندر خدا کے کلام کو جگہ دیتے ہیں۔ جب مقدسین کا لہو زمین پر گرتا ہے تو کلیسیا کی بنیاد رکھی جاتی ہے، کلیسیا کی نیو رکھی جاتی ہے۔ مقدس توما رسول نے اس برصغیر پاک و ہند میں آ کر کلیسیا کی بنیاد رکھی، کلیسیا کا آغاز ہوا۔ مقدس توما رسول ہی وہ واحد یسوع مسیح کے شاگرد ہیں جو اس برصغیر پاک و ہند میں آئے، اور مقدس توما رسول اس برصغیر پاک و ہند کے پہلے شہید بھی ہیں، کہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ مقدس توما رسول اس برصغیر پاک و ہند میں آئے، اور اس برصغیر پاک و ہند کا پہلا شہید مقدس توما رسول ہے، جس کی قبر آج بھی ملیل پور انڈیا میں موجود ہے۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور ہمیں مسیح یسوع میں قائم رہنے اور ہمیشہ مقدسین کو یاد رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے